پورے پنجاب کے اندر جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہیں، پلیز ووٹ فار دوز جو نمبر 1 پروفیشنلی وکیل ہوں، نمبر 2 وہ اپنے دل کے اندر اللہ نبی علیہ رسول کا خوف رکھتے ہوں، نمبر 3 نہ صرف خوف رکھتے ہوں، آپ کا دکھ اور درد اور آپ کی تکالیف کو بھی سمجھتے ہوں، نمبر 4 اس کو یہ تکبر نہ ہو کہ میں وکیل بہت بڑا ہوں یا سپریم کورٹ کا ہوں، نمبر 5 آپ انکنڈیشنل اس کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں، چاہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے چاہے وہ نیو کمر ہے۔ سوال تو آپ سے بنیادی تو وہی ہے، مگر آپ نے بتایا کہ ابھی آپ الیکشن، کیونکہ ہم زیادہ تر انٹرویوز کر رہے ہیں جو کانٹیسٹنٹس ہیں پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشن کے، آپ بھی ہیں نا کانٹیسٹنٹ؟ ناٹ ایٹ آل جی، آئی ہیو بیکاز بشریہ صاحب بھول گئے میرا نام لے لیا ایز اے کلاس فیلو، ان کو یاد کرا دوں کہ ان کی اور میری انرولمنٹ 11/10/99 اکٹھے ایک دن ہی جمع ہوئی تھی، اور ہائی کورٹ کا لائسنس بھی ایک ہی دن ہمارا آیا تھا۔ سو ہماری دوستی سپریم کورٹ کا بھی ایک ہی دن، سپریم کورٹ کا بھی ایک ہی دن آیا تھا۔ ہماری جو دوستی کی جو خوبصورتی اور معراج یہ ہے کہ میں جس طرح سفیر بھی تھا کمیونٹی ویلفیئر ونگ کا لنڈن میں، آسٹریلیا میں میں نے 3 سال سرو کیا، تو واپس آیا تو انہی کی خاطر آیا، انہی کی خاطر ریزائن کر کے آیا۔ اس وقت بھی ہماری دوستی ایسی ہے۔ I started my elections and before elections we thought کہ one should be candidate, him or me, but then he decided کہ دونوں سیٹیں نکال لیں گے, let's contest elections. Then I realized and I thought کہ ہم دونوں سیٹیں نہیں نکال سکتے. I kept mum. I got angry with him. He showed his grace and he came to my office along with his all colleagues, all pages. It was a surprise visit. I was being very harsh with him, and he surrendered before me. He put his foot down. He tagged my badges to all of his colleagues. 70-80 log the. And I thought he is trying to play with me اور فلوک لگا رہا ہے. لیکن 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد when he gave me the whole plan and the chart کہ اس طرح تیرا الیکشن لڑنا ہے, یہ گروپوں کے اناؤنسمنٹ ہے, یہ تیرے ساتھ یہ. when he was stepping down from my office, I called him on. میں کہا واپس آ, the love, the grace which you have shown, our traditions are we don't make people go empty. تو مجھے اس الیکشن سے بڑے عہدے میں خود انجوائے کر چکا ہوں. میں جس کے قابل بھی نہیں تھا. God has been so kind enough. لیکن I've never forgotten کہ میری اوقات کیا ہے. میں ایک وکیل ہوں, وکیل کا بیٹا ہوں, ایک مزدور کا بیٹا ہوں. تو I then said کہ تجھے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. I surrender before you. I'll step down. I'll tag your badge. اور میں تیرا الیکشن ویسے ہی لڑوں گا جیسے میں اپنا لڑ رہا تھا یا جس طرح پہلے بھی تیرا لڑا تھا. تھوڑا سا اپنے متعلق بھی بتائیے, آپ کی تعلیمی سرگرمیاں پروفیشنل. میں نے 11/10/99 کو اس پروفیشن میں آیا. ینگسٹ سیکرٹری ہائی کورٹ میں الیکٹ ہوا 2004 میں. پھر فیڈرل کاؤنسل گورنمنٹ آف پاکستان اپوائنٹ ہو گیا. آئی ریمینڈ ایز اے فیڈرل کاؤنسل مور دین 8 years. ہمارے جو یہ الیکشن پروسیس ہے پنجاب بار کاؤنسل کا, اس میں جو ووٹرز ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے, کیسے اپنے نمائندے سلیکٹ کریں, اور کیا وہ کھل کے سارے لوگ جتنے اہل ہیں جن کو ووٹ دینے کا حق ہے, کیا وہ ووٹ ان کرتے ہیں یا اس سے کچھ ابسٹین بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے 75 ممبرز ہیں, بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. سیریا صاحب جس طرح پیسے سابقہ وائس چیئرمین سے 4 کروڑ کچھ واپس لے کے آئے, ہاں جی, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. نہیں تو ہوتا یہ ہے, وہ کہتے ہیں اتنے تم رکھ لو اتنے ہم رکھ لیتے ہیں. ٹھیک, سمجھ آئے گا. دوسرا, جس طرح مرزا صاحب نے, میں نے پہلے کہا تھا ہی از اے ڈیپ اوشن. اٹ مینس کہ یہ ڈوئر ہے. سمجھ گیا ہوں. جو کام انہوں نے کیے یا انہوں نے کیے یہ بہت ریئر ہوتا ہے. So it's a good combination. Yes, it is a good combination. Question یہ ہوتا ہے کہ ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ say no to repeater. Absolutely say no to those repeaters جنہوں نے TADA کھایا یا جنہوں نے کرپشن کی یا جنہوں نے جو بھی کیا. Say no to them. This I agree. لیکن آپ کا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے, اگر وزیر اعظم 30 دفعہ, 4تھی دفعہ, 5ویں دفعہ ہو سکتا ہے
So you cannot say no to repeaters. If they have performed well and good, you must vote for them and bring them in the bar council. Tried and tested. Absolutely. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ with a very heavy heart we need to change ourselves. ووٹر کی بات کر رہا ہوں. جب تک بار کاؤنسل ایک ینگسٹر کو کارڈ پکڑا کر جب وہ پروفیشن میں آتا یا آتی ہے اس کو ووٹوں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے صرف ووٹ مانگنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بچہ کیونکہ اس وقت تک کسی ایڈوائزری کے اس میں نہیں آتا, کیونکہ 7 سال کی شرط ہے کہ اگر ہوگی تو آپ کو ایڈوائزریز ملیں گی. تو پنجاب بار نے سب سے پہلے میری ان سے ریکویسٹ ہے, اللہ پاک ان کو عزت دے, ابھی بھی موجود ہیں تو کوئی گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے 7 سال والے قد گن کو ہٹائیں. وہ کیوں, یہ آئین پاکستان کے بھی اگینسٹ ہے اور یہ لیگل ایتھکس اور سننا اور اللہ کے میسج اور ان کے حکم کے بھی اگینسٹ ہے. آپ نے ایک بچے کو یا بچی کو ڈگری دے دی, آپ نے پنجاب بار سے لائسنس دے دیا, آپ نے اس کو یہ ڈیفینیشن دے دی کہ ناؤ یو آر آفیسر آف دا کورٹ, وہ پاور آف اٹارنی سبمٹ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے جب کورٹ میں, وہ آرگو کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی محکمے کی, پروونشل یا فیڈریشن کی ایڈوائزری لے لے؟ یہ 7 سال کا قدغن بالکل غیر اخلاقی, غیر شرعی اور غیر قانونی ہے. یہ ان کو چاہیے مل کے بیٹھ کے پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں یہ بچہ آیا ہے یا آئی ہے, اگر ڈاکٹرز کو آپ سٹائپنڈ دے سکتے ہیں تو وہ ینگ بچہ بچی غیور طریقے سے, غیرت مند طریقے سے اپنے گھر رزق خود کما کے لے کے جائے. اتنا خوبصورت پروفیشن جس کی لفظ ہے جو ہم اللہ کی ذات کا نام ہے یا وکیلو, اتنا خوبصورت, ہم کس طرف لے کے چل پڑے ہیں. سو بار کاؤنسل سے ریکویسٹ ہے یہ اب بھی ریزولوشن لے کے آئے تاکہ ینگسٹر کو امید نظر آئے. یہ نہ ہو کہ روٹی کھائی, ووٹ کے لیے 10 20 30 40 اکٹھے کیے, ان کو پیسے دیے کیمپین کرو ہماری, اور اس کے بعد انہوں نے وکالت کو یہی پیشہ بنا لینا ہے. اس پیشے کو وینٹیلیٹر سے اتارنا ہے ہم نے واپس لے کے آنی ہے. اس کی جو عزت, رسپیکٹ, آنر, اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. میں مس ندا اسلم صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوال کریں. خواتین وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی سیف ورک پلیس کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے کچھ جو باتیں ڈومیسٹک ایشوز کے نام پہ دبا دی جاتی ہیں کہ جس سے ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں اسی لیے وہ وکالت کے پروفیشن کو فردر آگے بڑھاتی نہیں ہیں یا فیلڈ میں آتی ہیں لاء کالجز سے اسٹرینتھ 1/4 بھی شاید نہیں رہ جاتی. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اپنے ٹینیور میں اور آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی ایک اپنی جگہ بن سکے, اپنا مقام بن سکے اور ایک اپنی ریپرزنٹیشن بن سکے؟ The woman, if she can be a mother, she can be a wife, she can be a sister, and a woman plays a very important role Yes. in upbringing of his husband, of his children. Then why that woman is afraid of being in the bar? She has to take this thing out of her mind کہ میں لڑکی ہوں. She has to face the male with the same characteristics as she is playing her role at her residence, at her home. یہ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ قصور ہے. I totally agree to your point. لیکن سر دیکھیں ان چیزوں کو فیس کرنے میں آپ کی سراؤنڈنگس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. جب آپ ایز اے مدر یا ایز اے وائف اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو دا بیک اپ, یو ہیو دا بیکس. لیکن جب آپ ایک فیلڈ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک سیف ورک پلیس نہیں ملے گا, آپ کو ہراسمنٹس, harassment is not only a physical harassment, there are many kind, we all know better. اگر ان چیزوں کا سامنا ہوگا اور آپ کو site harassment what you are talking about. Exactly. آپ کو چیمبرز میں جگہ نہیں ملے گی, لرننگ کی جگہ نہیں ملے گی, تو آپ کیسے اسٹیپ ان کریں؟ جو ہمارا پرابلم آ رہا ہے نا, what we are facing as, جی آپ ہمارا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. ہماری بد نصیبی اور بد قسمتی یہ ہے, یہ ہمارا آئین پاکستان جو آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجت الوداع کا خطبہ تھا, اس کو جو انہوں نے فرمایا اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. ہم نے لکھ دیا قرآن اینڈ سنہ شیل بی دا سپریم لو, اس کے ریپگننٹ جو بھی ہوگا وہ سارا نل اینڈ وائڈ. ہمارے سارے لاز ہی نل اینڈ وائڈ ہیں.
BPC CRPC सारे का सारा। ऑस्ट्रेलिया में मैं था, मैं वॉक कर रहा था और एक बहुत एलिगेंट खूबसूरत खातून थी, तो मैंने एक मेरे साथ वहीं पे गोरा था, मैंने कहा व्हाट एन एलिगेंट ब्यूटीफुल लेडी शी इज। उसने कहा मिस्टर कौसर, इफ शी लिसन्स and you're looking at her, that's called a crime. You will be punished for 6 months in jail or fine. ये इस्लाम है। बिल्कुल। तो ये जब तक पंजाब अगर चले हमारे वैसे नहीं हो सकता, तो इस किस्म के तो ये लॉज और रूल्स और ये अमेंडमेंट्स ये कर सकते हैं पंजाब। We need to implement. यस, ये कर सकते हैं। दरअसल है एडवोकेट साद सलमान जो हैं वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गो है। सर जिस तरह अभी फीमेल लॉयर्स की बात हुई सबकी, मैं यंग लॉयर्स के हवाले से पूछूंगा कि आते हैं यंग लॉयर्स जब इस प्रोफेशन के अंदर, तो बहुत सारा एक ही कंप्लेंट रहती है कि जी हमें कोई कॉम्पनसेट नहीं किया जाता। जिस तरह सर बता रहे हैं कि वो 6-8 माह लगा देते हैं कि इलेक्शन कैंपेन वगैरह कर लें और कुछ सिखाया भी नहीं जाता। ये बड़ा कहते हैं जी हमें सीनियर नहीं सिखाते और कोई कॉम्पनसेट नहीं करते, और फिर उसके हम देखते हैं कि हमारी तरबियत के लिए भी कोई ख़ास इकदाम वगैरह नहीं किए जाते। मतलब पिछले 5 सालों में इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया है आगे फ्यूचर में यंग लॉयर्स के तरबियत के लिए या उनकी तरक्की के लिए और उनको कॉम्पनसेट वगैरह करने के लिए क्या इक़दाम? ये रिस्क के लिए आपको अपनी मैं अना को सरेंडर करना पड़ता है। आप देखें, इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोफेशन जो है ये वो प्रोफेशन है, भुखे नहीं मरदे पंछी ते दरवेश, जिन्हों तकवा रब दा रिज़्क हमेश। पंछी सुबह उड़ता है, अपने बच्चों का रिस्क भी लेके जाता है, अपना रिस्क भी लेके जाता है, और उसको नहीं पता कहाँ से आना है। दिस इज़ फ्रॉम गॉड। सो इसलिए यंगस्टर को मैं फिर कहूँगा हमारा कसूर है, हमने उसको किताब से और मेहनत से दूर कर दिया है। बल्कि शेर खोसा साहब, प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं ये चाहूँगा कि जो वोटर्स हैं जिन्होंने इनके लिए वोट करना है, उनको 1 मिनट में आप कॉल दीजिए, सो दैट एवरीबडी मस्ट वोट एंड दे शुड सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन राइट देयर इन द कैंप। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों से, मेरे ये जितने वोटर्स हैं हमारे, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग टू द वोटर्स ऑफ लाहौर बार, आई एम टॉकिंग टू द वोटर्स ऑफ द पंजाब बार। आप अनकंडीशनल उसको वोट दें, सपोर्ट करें, चाहे वो रिपीट कर रहा है, चाहे वो न्यू कमर है, न्यू फेस है, जिन्होंने बार काउंसिल में अच्छा काम किया है, जिन्होंने बार काउंसिल के वकला, क्योंकि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द पंजाब, जिन्होंने डिलीवर किया है, जिस तरह मिर्ज़ा साहब हैं, इधर बिसरिया साहब हैं, और भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, क्योंकि दे यू हैव टू सेलेक्ट बाय वोट 75 पीपल अराउंड जो मेंबर पंजाब बार बनेंगे।